Pakistan's recognition of Israel is now inevitable. When you listen to it, it comes as a shock. But this is not me who is saying it. This was posted as a comment in liberal Israeli daily newspaper Haaretz. یہ باتیں ہم سنتے آئے ہیں کافی عرصے سے سنی ہے. اس کی ہسٹری کیا ہے اس میں تھوڑی دیر تک جاؤں گا. بٹ پریزنٹلی کرنٹلی آر گاڈ فادرز سعودی عربیہ اینڈ یو ایس آر پریشرائزنگ پاکستان کہ وہ اسرائیل کو مان لیں, تسلیم کر لیں. کیسا کرنا چاہیے, ایسا کرنے سے کیا ہوگا, ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں, واٹ کوڈ گو رانگ اف یو ڈو دیٹ, اور کیا کوئی فرق پڑے گا یا بھی نہیں. دیٹس another question that needs to be asked. اگر میں ہسٹری کی بات کروں تو ضیاء الحق واز دا ویری فرسٹ پرسن, دا فرسٹ لیڈر آف پاکستان جنہوں نے پبلکلی افیلیٹ کیا تھا پاکستان کو اور اسرائیل کو اور اس ریلیٹیو میٹر کو ہائی لائٹ کیا تھا. اٹ واز بیک ایئرز اگو. دین اگین ان 2005 جنرل مشرف کے دور کے اندر خورشید محمود قصوری who was then the foreign minister in the cabinet of جنرل مشرف, ان کی میٹنگ ہوئی تھی ٹرکی کے اندر اسرائیلی کاؤنٹر پارٹس جو اسرائیل کے فارن منسٹر تھے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی. دین اگین ہوا پھر بھی کچھ نہیں, ایئرز اور گزرے, ٹائم اور گزرا, اینڈ ایونچولی ہم یہاں پہ آ گئے. ہم نے دیکھا کہ کسی بھی حکومت کے اندر اگر کوئی بھی کانوکیشن یا کوئی بھی ڈیلیگیشن جو ہے, اگر کوئی بھی آپ کا لیڈر جو ہے یا کوئی بھی آپ کا ممبر جو ہے اگر اسرائیل میں ٹور کر لے, مل لے, کہیں پہ کسی اور ملک سے ان سے بات چیت ہو جائے تو بہت زیادہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے. پاکستانی عوام ڈز ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی. تو پرابلم کیا ہے اس میں؟ اس کی پرابلم سب سے پہلے تو ہسٹری کی ہے. 1967 سے لے کے اب تک ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ کے اندر جو ملٹری رول اسٹیبلش کیا گیا ہے اسرائیل کا اوور دی پیلسٹینینز, دا میس جینوسائڈ, دا ریپ آف چلڈرن, وومن, مین, کوئی بھی نہیں, مطلب ہر قسم کا جو آپریشن کی جو کہ ڈیفینیشن ہے وہ وہاں پہ نظر آئی ہے ہمیں. اور یہ اٹس این ایشو دیٹ از ناٹ ویری ویل ٹیکن ان دا مسلم کمیونٹی. تو پہلے تو یہ باتیں صرف یو ایس کی جانب سے آتی تھیں, بٹ گریجولی یہ دیکھا ہم نے کہ جو گلف اسٹیٹس ہیں دے اسٹارٹیڈ بیکمنگ اوکے ود اٹ, اور پھر ایونچولی جب سعودی عربیہ نے جمپ ان کیا تو پھر چیزیں جو تھیں بہت زیادہ نارملائز ہو گئی تھیں اسرائیل کے لیے. بنجمن نیتن یاہو جو کہ پریزنٹلی اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں, 2021 تک وہی رہے تھے, ان کا بڑا کردار رہا اس سب کے اندر نارملائز کروانے میں ریلیشنز کو. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہو, سعودی عربیہ کے ساتھ ہو, اور ایون یو اے ای کیم ایز اے بگ سرپرائز اینڈ اے شاک, لیکن ہی از کریڈیٹڈ فار دیٹ کہ انہوں نے ماسکس جو تھے وہ اتروائے تھے. یہ نیشنز جو تھیں یہ اسرائیل کو کسی لیول پہ ایکسیپٹ تو کرتی تھیں, لیکن شاید پبلکلی جو تھا وہ اتنا فور فرنٹ پہ آ کے نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتی تھی, بٹ دیٹ واز ڈن. سو یو اے ای کے بعد تو اور زیادہ پریشرائز ہو گیا تھا کہ یار اب تو مسلم کمیونٹی میں بھی شاید ایکسیپٹنس آ رہی ہے, بٹ دین اگین جو کہ جینوسائڈ کنٹینیویٹ ہوتا رہا ہے, جو کنٹینیو کرتا رہا ہے, اس نے بڑے زیادہ ایشوز کریٹ کیے ہیں. زائنزم جو ہے دیٹ ہیز a lot of role to play over here. زائنسٹ جو ہیں ان کی موومنٹ جو ہے ایکچوئل پرابلم وہاں لائی کرتی ہیں, بیکاز کہا یہ جاتا ہے اور ایک یہ جنرل ایکسیپٹنس بھی ہے ایون ناؤ ان پاکستان, ایک اسپیسیفک چنک ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہاں کر لیں آپ ایکسیپٹ اسرائیل کو, بٹ دین اگین جو چیزیں یہاں پہ جیسی بن چکی ہیں وہاں پہ روک دیں. پیلسٹینینز کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے اس کو وہاں پہ روک دیں, اس کو اور زیادہ نہ بڑھائیں. لیکن پھر یہ زائنسٹ کی جو نیشنل موومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کریشن چاہیے, اپنی سپورٹ چاہیے کہ جوئش نیشنلسٹ اسٹیٹ بنے پوری, ہم تو نہیں رکیں گے, پیلسٹینینز ہیو نو ویلیو. تو پھر گلف کے اندر یہ سارا کچھ ہونا اٹس ناٹ رائٹ. تو یہ کیسے ایکسیپٹ ہو سکتا ہے پیلسٹینینز دین اگین؟ تو پھر کیا آپ ان کو ڈسپلیس کرتے جائیں گے, آپ اسی طرح ان کے اوپر ظلم ڈھاتے جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. تو پھر یہ موومنٹ کہاں پہ جا کے رکے گی؟ تو ایک کلیش آ گیا نا, تو پھر آپ ایکسیپٹنس ہوگی کہاں پہ؟ ٹو کنکلوڈ اٹ کین بی اسٹیٹڈ کہ پاکستان کے اندر ہماری لیڈرشپ کے اندر ایون ایک اسپیسیفک پروپورشن ہے جو کہ اسرائیل کی طرف ٹلٹڈ ہے, جو کہ چاہتی ہے کہ شاید اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے.
اور ان پہ پریشر بھی ہے. اور آبویسلی جب آپ کے اوپر اکنامک کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, جب آپ نے لوگوں سے پیسے لیے ہوتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہے ہوتے ہو ڈیولپڈ ملک سے, ڈیولپڈ کنٹریز سے, تو پھر آپ ان کی سنتے بھی ہو. اور اسرائیل کی تو آبویسلی یہ جوئش جو لابی ہے وہ بڑی اسٹرینگتھنڈ ہے, بڑی اسٹرانگ ہے. تو پھر یو ایس تو لائک اے اسٹیٹڈ کے ہمارے گاڈ فادر ہے نا, تو ہمیں ان کی تو ماننی پڑے گی. بٹ دین اگین دیر از دیٹ اپوزٹ سائڈ جو کہ کہتی ہے نیور, ناٹ ایٹ آل, ایٹ اینی کاسٹ, ہم اسرائیل کو کبھی نہیں مانیں گے, اور جو فلسطینیوں کا حق ہے وہ ان کو دیں آپ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا, کیا سچویشن یا اسٹیٹس کو ایز اٹ از رہے گا اور ایونچولی کوئی چینج آئے گی. دیٹس فار دا ٹائم اینڈ دا ہسٹری ٹو ڈیسائڈ.